بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تک پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. میرے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں اس وقت اسلام آباد سے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, جو لیٹسٹ ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب نے مشرف صاحب سے ملاقات کی ہے, پیر پگاڑا صاحب سے رابطہ ہوا ہے, ایک نیا سیاسی اتحاد بنانے کی دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں چودھری صاحبان. آپ کو کیا لگتا ہے, اب کے ٹائمنگ کا فرق ہے, حالات کا فرق ہے, حکومت کے لیے کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے ان کی مخالفت میں؟ 2-3 مہینوں بعد پتہ لگے گا کیا بننے جا رہا ہے. جب تک پاناما لیکس کا فیصلہ نہیں ہوتا ساری سیاست شروع ہوگی پاناما کے فیصلے کے بعد. اگر ہم ہار بھی گئے تو عوام میں جیتیں گے, وہ جیت بھی گئے تو عوام میں ہاریں گے, کیونکہ کروڑوں لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ قطری فلیٹ ہیں. چودھری شجاعت اپنا بھائی ہے, میری ابھی بات نہیں ہوئی, لیکن اتحاد بننا چاہیے پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف. اور اس میں عمران خان کو کہہ چکا ہوں کہ جو پارٹیاں ہیں ان کو حصہ بقدر جسہ پارٹیوں ٹکٹ ملنے چاہیے اور ان کو ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے. عمران خان نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کل پرسوں کہ آپ اس پہ بات کریں, کام کریں, تو ذرا پاناما لیکس سے فارغ ہو جائیں. 10 دن کی 15 دن کی کھیل ہے. جو بھی فیصلہ آئے ایک تاریخی فیصلہ ہوگا. یہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ انشاءاللہ کرپشن کا تابوت نکلے گا اور جمہوریت بھی بچے گی, لوگوں کی خواہشیں بھی بر لائیں گی اور انصاف کا ایفل ٹاور بھی انشاءاللہ طلوع ہوگا اور یہ ملک ترقی کرے گا. اور وہ امریکن ایجنٹ اور مودی کے یار جو تیاری شکیل آفریدی کو بھیجنے کی تیاری میں ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. شیخ صاحب, بڑا فیصلہ آئے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی انشاءاللہ, یعنی آپ اس سے بڑی توقعات لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن آپ کا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا عدالت کے اوپر دباؤ یا گمراہ کرنے کے مترادف ہے. اور میں کوئی پریشر نہیں ڈال رہا, میں تو خود کہہ رہا ہوں ہمارے خلاف بھی فیصلہ آیا تو قبول ہے. ٹھیک ہے, ہم ہار کے بھی جیتیں گے, وہ جیت کے بھی ہاریں گے. میں تو آپ کے پروگرام میں لائیو کہہ رہا ہوں, اس کو ٹرانسلیشن اردو کی بھی کر کے بتائیں دھوبی گھاٹ کی زبان میں, کیونکہ وہ صرف دھوبی گھاٹ کی زبان سمجھتا ہے. یہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. دیر سویر لگ سکتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب, تمہاری گردن کے گرد پھندا ہے 14 شہداء کا جنہیں تم نے گولی ماری ہے بے گناہوں کو. کیسے تم مکڑ کے باتیں کر رہے ہو کہ میں پریشر ڈال رہا ہوں. شیخ صاحب 2 ہفتے کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ 2 ہفتے تو جج صاحب رہے ہیں سر, اب تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر میں دیکھیں اب میرا پرابلم کیا ہے. میں قوم کو, کیونکہ قوم کو میں نے روز پروگرام کرنا ہوتا ہے, قوم کو میں نے کہا کہ فروری کے 2nd ویک تک یہ فروری آ جائے گا. میں کہتا ہوں جی مارچ تک آ جائے گا. جی دیکھیں دیر سویر جج صاحب شیخ عظمت صاحب میرے شہردار ہیں, میری کانسٹیچوئنسی میں عظیم جج ہیں, اور ان 5 عظیم ججوں میں سے ایک حصہ ہیں. ان کو دل کی تکلیف ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. سر جی جتنا کیس لمبا ہوگا اتنا نواز شریف رسوا ہوگا. جتنا کیس لمبا ہوگا نواز شریف کا امیج ساری دنیا میں ہی تباہ و برباد ہے. وہ دھوبی گھاٹ سے بھی آگے تک, مولانا تاج محمود تاج پوری تک کے علاقے تک فیصلہ آباد میں آواز جائے گی. گلی گلی شور ہے. یہ میری آواز نہیں ہے, ساری قوم کی آواز ہے کہ قطری کے فلیٹ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے فلیٹ ہے. اچھا ایک شیخ صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی ہے, آپ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی سمجھایا کہ مل کر کریں. جتنے مخالفین ہیں ان کے اینٹی نواز ایک گروپ بنایا جائے. کیا میاں نواز شریف پاناما کے بعد بھی اتنے مضبوط اور مقبول لیڈر ہے پاکستان میں کہ ان کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور مخالفین کو مل کے زور لگانا پڑے گا؟ اگر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مقبولیت ان کی گر گئی ہے. 2 باتیں کہتا ہوں خان صاحب, عمران صاحب میری گزارش سن لیں. اس ملک میں جینون اپوزیشن 2 لوگ کر رہے ہیں, عمران خان اور شیخ رشید. اول صف میں عمران خان اور اس کے ساتھ کھڑا ہے شیخ رشید.
عوامی مسلم لیگ چھوٹی پارٹی صحیح، لیکن فکری سوچ اور عوام اور میڈیا کی جنگ میں ہمارا رول سب سے بڑا ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. میں تکبر کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں بہت ہی حقیر اور ناچیز قسم کا انسان ہوں. میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں 2 اپوزیشن کے جینون لیڈر ہیں. باقی کسی کا 30% رول ہے، کسی کا 40% رول ہے. 120% رول ہے عمران خان اور شیخ رشید کا. نہیں چھوڑیں گے جی پاناما لیکس کے کیس کو. قبر کی دیوار تک پیچھا. قبر سے مراد سیاسی قبر ہے. کل یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دھیں پٹاس ہو جائے، کوئی اور پھڈا ہو جائے. اور کیونکہ اس ملک کے معاملات کا کیا پتا جی. شیخ صاحب، قطر کی جو حکومت ہے اس کے ڈینائل کے بعد قطری خط کی حیثیت کیا رہ گئی؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے، دانیال عزیز فرماتے ہیں کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی کہ ہمارے پیچھے یعنی وہ قطر کی حکومت تو نہیں ہے. دیکھیں سارا کام سٹریٹجیکلی ہو رہا ہے. فرسٹ سٹیٹمنٹ آف سلمان بٹ واز اے انیشل اینڈ اے ٹرو سٹیٹمنٹ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک، جاؤ جو کچھ کرنا کر لو. اس نے اپنی جان ہی چھڑا لی کہ جناب وہ گدوں کا اور ریت کا مسئلہ تھا. اور دین دیر از اے امپروو سٹیٹمنٹ. پہلا جو قطری خط ہے وہ ہیئر سے ہے کہ آئی کم ٹو نو. دوسرا جو قطری خط ہے آئی ریکال. سلیمان راجہ صاحب میرے ان کے والد کے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، شیخ اکرم اور سلمان کے والد جو ہیں راجہ اکرم کے میری زندگی پہ غربت کے دور کی سیاست کے بڑے احسانات ہیں. جب یہ دونوں حضرات ہمارا کیس مفت اور منشی کے پیسے بھی خود ہی لگاتے تھے اور کرائے بھی خود خرچتے تھے. راجہ سلیمان نے انگریزی تو میرے بھائیوں جیسا ہے، چھوٹے برخورداران ہیں، بہت زبردست ہماری، لیکن اندر سے ٹینٹ ہے فش تھا. یہ کہتے ہیں جناب یہ خط ہے، سب کچھ ہے، یہ تقریر ہے. ایک کہتا ہے یہ تقریر جو ہے سیاست ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ جناب یہ آپ نوٹس ہی نہیں لے سکتے، ہاتھ آسمان پہ نہیں لگاتے، پاؤں زمین پہ نہیں لگاتے. اور شاید احمد نے کہا اللہ رسول دا واسطہ ہے معاف کر دو سانو. بچے جیون جے جج صاحب معاف کر دو، یہ 20 سال پرانا کیس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اور استثناء میں نے نہیں مانگی. استثناء کون مانگتا ہے؟ جو ملوث ہو. Who says forgive me? Who's involved? جو غلطی کرتا ہے وہی معافی مانگتا ہے. ٹھیک، اللہ آپ کا بھلا کرے. آج تو میرے دل کی بات کی ہے بڑے دنوں بعد عمران تو نے. اللہ تجھے خوش رکھے. آج کہتے ہیں ہمیں استثناء دے دو جی، ہم آپ کے رینج میں نہیں آتے، آپ کی توپ ہمیں مار نہیں کار سکتی. بہت بڑی رینج ہے، بلڑ توپ ہے. یہ لگی تھی اوگرا والے کو بھی، یہ لگی تھی اس کو بھی، امریکن ایمبیسڈر کو بھی یہ لگی تھی، ایک جسٹس صاحب تھے نیب کے اس کو بھی لگی تھی، فصیح الدین کو بھی لگی تھی. یہ کئی لوگوں کو ہٹ کیا ہے. صرف لوگوں کی یادداشت کمزور ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا ایک تاریخی فیصلہ ہوگا. شیخ صاحب، اور یہ اس سے پہلے تیاری میں ہے کوئی. اچھا، کیا تیاری؟ آپ دیکھیں نا 3.5 سال میں خالی گجرانوالہ کی کرسیوں سے قوم کو خطاب کیا انہوں نے. شیخ صاحب، قطر کی حکومت کا قطری شہزادے کے خط سے الگ آنا آپ کے خیال میں کس کی جیت ہے؟ آپ کے موقف کی تائید ہے یا پی ایم ایل این کے موقف کی تائید ہے؟ اور عدالت اب اس کو کیسے لے سکتی ہے؟ میں وکیل نہیں ہوں جی کوئی، میں نے لاء پڑھا ہوا ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری عدالت میں بھی استدعا ہے اور ریبٹل میں بھی استدعا ہوگی. قطری خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی. اگر قطری خط کی حیثیت ہو تو پھر اس کو اوتھ لینا ہوگا اس سے. اگر اس کی شہادت کو یہ مانیں گے تو پھر اس کو بلا کے اوتھ لینا پڑے گا. پھر اس پہ کوشچن کرنے کی اجازت ہوگی. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا نامہ اعمال بھی ڈسکس ہوگا، وہ بھی اسی طرح کا ہے. ان کے بڑے کارنامے ہیں نامہ اعمال میں ان کے تو بڑے ہاں اللہ آپ کا. آج تو آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں شیخ صاحب. آپ کی بات کریں تو آپ کو اچھے لگ جاتے ہیں، جب آپ سے کوئی اور بات کریں تو آپ کو اچھے نہیں لگتے. آپ لائن اور لینتھ پہ آپ بالنگ کر رہے ہیں.
لائن اور لینتھ پہ بال کرا رہے ہیں آپ. سو یو آر انجوائنگ صحیح یور وکٹوں کی بیٹنگ. طرف جا رہی ہے. ٹھیک یا ٹھیک ہے, قطر والے خط پہ آ جائیں شیخ صاحب واپس. کوئی حیثیت نہیں ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. اور قطر کے خط کے پیچھے کراچی کا قاسم کیا پورٹ کا کنٹینر ٹاور جو ہے یہ بنا ہے, پورٹ قاسم ہے. پورٹ قاسم والا. کراچی اس قطری خط کے پیچھے, ٹھیک, قطری خط کے پیچھے سائی وال کا یہ منہ کالا کرے گا جو سائی وال کا یہ سارا کوئل پاور پلانٹ جس سے کہتے ہیں سال میں 5 لاکھ چینی مر جاتے ہیں, سائی وال کی دھرتی کو تباہ کرے گا. شیخ صاحب یہ کہیں اور نہیں لگا سکتے تھے؟ مجھے 2 منٹ اس پہ بات کریں میرے ساتھ آپ. یہ شیخ صاحب وہاں لگانے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں اٹھایا آپ لوگوں نے؟ سر میں سوچ رہا ہوں کہ میں کورٹ میں جاؤں, ذرا پاناما سے فارغ ہو جاؤں. میں 1-2 لائر سے بات کر رہا ہوں. یہ سارے کوئل پلانٹ یہ ماحول کی آلودگی کو تباہ کرتے ہیں. یہ سیف الرحمان جو ہے, شہباز شریف سے اس کی اتنی نہیں بنتی, لیکن نواز شریف جو ہے نا اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ. اور مجھے اچھا یاد ہے شہباز شریف اسے گھاس نہیں ڈالتا, اس وقت کی اس کی ریزرویشن تھی. اور اب آپ دیکھیں جو ریزرویشن بڑھتی جا رہی ہے, جو بات بڑھتی جا رہی ہے, 15 سال کی ایل این جی کا کنٹریکٹ جو ہے اس کی پرائز کیا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے. اور یہ خاقان عباسی یوں سا بنا ہوا ہے, یہ سارے ایک ہیں. یہ ایئر بلو نکلی جو ہے 747, مجھے قوم مذاق نہ سمجھے. میں کیبنٹ میں تھا جب یہ بات طے ہو گئی کہ 747 کی کمیشن میں سے بلو ایئر نکلی ہے, اور شاید خاقان عباسی انوالو ہے, لیکن شوکت عزیز اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. شوکت عزیز بھی ڈبل ایجنٹ تھا, وہ نواز شریف کی پارٹیوں کے لوگوں سے بھی ملا ہوا تھا, شیخ صاحب اور کب تو نہیں ادھر بھی بتایا آپ اپنی نے؟ خانہ پوری کر رہا تھا. شیخ صاحب اس وقت تو آپ نے نہیں بتایا, بلکہ بڑا اس وقت سپورٹ کہا. کیا. اوہ نہیں, میں نے تو اس کا نام جو رکھا تھا اب کیا ہوا ہے نہیں ہے, پر میں نے کہا یہ جو ہے یہ ایک انگلش کا لفظ, اس نے کہا اس کا مطلب یہ پیراشوٹ کے سارے پیراشوٹر تھے, ٹھیک, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس نے مجھے انفارمیشن منسٹر ہٹایا پرویز الہی سے مل کے. یہ سب لوگ میرے سے جیلس تھے, اور انہوں نے مجھے ریل میں بھیجا. انہوں نے کہا شاید منسٹری بدلی تو شاید اس کی کارکردگی بدل جائے گی. سو میں جو کر سکتا تھا ریلوے میں کیا, یہ لوگوں سے پوچھیں یا ریلوے والوں سے پوچھیں, میں اپنی تعریف خود نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. سو شوکت عزیز نے پرویز الہی وغیرہ سے مل کے مجھے انفارمیشن منسٹری سے نکالا, کیونکہ اس کے خیال میں ان کے گلے لگ رہا تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے شوکت عزیز ٹائپ کے, یہ جو لوگ آتے ہیں, ایک اور آیا تھا کیا نام تھا اس کا, معین قریشی, ورلڈ بینک کا جو معین قریشی, جس کو اپنے باپ کی قبر کا ہی نہیں پتا تھا. ٹھیک, وہ ڈی ایس پی نے مجھے فون کیا, جی معین قریشی نے میانی صاحب جانا ہے, اس کی باپ, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کب مرا. اور میں گیا کسی قبر تے پھول شل آ گئے تھے کام نو چھکو, وہ مر گیا چودھری صاحب ڈی ایس پی جو تھے. اس نے ویسے ہی کیا, بعد میں اس نے مجھے شکریہ کا فون کیا. اس نے کہا شیخ صاحب کمال کیتا جے, اس طرح میں ٹالیا کسی دی قبر نو دے پیو دی قبر بنا کے. شیر صاحب لگا دیا جگاڑ تو آپ کے پاس سارے ہیں, لیکن کوئی ایسا جگاڑ نہیں ہے جس سے یہ حکومت آپ گرا پاتے جلدی. اس کی آپ نے کوششیں بڑی کی ہیں, اور ابھی بھی آپ امید پہ لگے ہوئے. ایک بریک لے رہے تھے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر میں نے آپ سے اس بارے میں تھوڑا سا, اور پھر جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, کیونکہ آپ پہ تو بڑی دیر کی پابندی ہے, باقی لوگوں پہ تو اب لگ رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ بھی کشمیری ہیں, اور کشمیریوں کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے. میں ذرا تھوڑا اس پورشن کو بھی آج چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں. کل یوم یکجہتی کشمیر تھا, حالانکہ ہمیں روزانہ یہ دن منانا چاہیے. شیخ صاحب, کیا ہماری حکومت نے کشمیر کے معاملے کو بہتر انداز میں ٹیکل نہیں کیا ایز کمپیئر ٹو جو پرانی جو بھی حکومتیں یہاں پہ چل رہی تھیں ان کی نسبت, اور وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا ٹیکل کر رہے ہیں اس کو. صحیح کہہ رہے ہیں وہ. حافظ سعید کو اندر کر کے صحیح ٹیکل کیا ہے. 5 فروری کی بجائے 4 فروری کو انڈین فلموں کو آزادی دے کے صحیح ٹیکل کیا ہے. انڈیا کی سارے اجناس کو آنے کی, میں پھر دہراتا ہوں, آج تو آپ نے کمال کر دیا, ایسے ایسے خوبصورت سوال کیے ہیں. حافظ سعید کو نظر بند کر کے انڈیا کا کشمیر کی جدوجہد آزادی کا نواز شریف نے کشمیری ہونے کا صحیح ثبوت دیا ہے.
انڈین فلمیں 3 یا 4 تاریخ کو پابندی ختم کرنے کا نواز شریف نے صحیح ثبوت دیا کشمیری ہونے کا. ساری بارڈر پہ تجارت کو دوبارہ شروع کرنے کا نواز شریف صاحب نے بالکل صحیح میسج دیا ہے. اور شکیل آفریدی کے بارے میں در پردہ مذاکرات کی شروع کی. وہ سرکاری جو ہے طارق فاطمی صاحب جن کی مسز کو بھی انہوں نے جو این جی او چلاتی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں اور منسٹر کی بیوی بھی ہیں یا ایڈوائزر کی بیوی بھی ہیں, صحیح رول ادا کیا ہے. سو نواز شریف پہ قربان ہو کہ پکڑائی نہیں دے رہا مودی کے لیے اور ٹرمپ کے لیے. ٹرمپ کو کی کال کیا آ گئی کہ سارے پاکستان میں نواز شریف نے کہہ دی, اس نے کہا تیرے جیسے بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا, پہ جا اپنے ہی لوگاں نو. سو کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. یعنی دنیا میں اتنا سادہ نواز شریف کمپنی کی مشہوری کے لیے اس نے سمجھا شاید پاناما کیس میں اس کی مدد مل جائے. اس نے کہا ٹرمپ کی کال آ گئی ہے. بعد میں ٹرمپ کو جواب دینا پڑا کہ یار اتنے غیر جانبدار, کیونکہ فارن آفس میں ہے کون ہے, ورلڈ بینک کا سرتاج عزیز اور ذاتی ملازم طارق فاطمی. ان کی کیا اوقات ہیں, کیا پدی کا شوربہ. اور یہ تو مجید نظامی صاحب کو دعائیں دے. مجید نظامی تو سرتاج عزیز, مجھے خود مجید نظامی مرحوم نے کہا کہ میں اس کو صدر بنانے کے لیے میں نے نواز شریف صاحب کی والدہ سے کہا اور انہوں نے سب کو ڈنر ارینج کیا. اور پھر نواز شریف نے مجھے کہا کہ نظامی صاحب میں ایڈوائزر فارن آفس بنا دینا ہے, صدر شدر بھول جاؤ, میرے کو پہلے ایک بندہ ہے. سر یہ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک ذاتی مفاد جو ہیں وہ قومی مفاد سے زیادہ عظیم ہیں. ٹھیک شیخ صاحب, مجھے صرف ایک سوال کشمیر پہ میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے. فضل الرحمان پاکستان میں ان علاقوں سے الیکشن جیتتے ہیں جہاں عسکریت پسندی بہت رہی, جہاں طالبانائزیشن بہت زیادہ رہی, اور وہ ایریاز ہیں جہاں پہ امریکنز کو اور باقی دنیا کو اعتراضات ہیں, لیکن مولانا صاحب وہاں سے جیتتے ہیں. جب ان کو آپ کشمیر کمیٹی کا ہیڈ بناتے ہیں تو کیا آپ کشمیر کاز کے فیس کو ود ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آپ نقصان نہیں پہنچاتے؟ اور مولانا صاحب کی کارکردگی میں بھی آپ اگر چاہیں تو کمنٹ کر دیں. مولانا صاحب کہتے ہیں پالیسی تو ہم بناتے نہیں ہیں, کشمیر کمیٹی کا کام کوئی نہیں ہے, اور چھوڑتے بھی نہیں اس کو. دیکھیں مولانا صاحب جو ہے چھٹا بیری بیڑا ہے اس ملک کی سیاست کا. وہ پازیٹیو ہے, ہر پارٹی کو اس کا خون لگتا ہے, ہر پارٹی کو لگتا ہے. مشرف کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان کا جو ایک وزیر اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہے وہ ہمارا چیف منسٹر تھا کے پی کے میں. اچھا. اور اب بھی برا وقت آیا, اب بھی جس دن برا وقت آیا تو وہ پازیٹیو اسی کے ساتھ ہوگا جو اقتدار میں ہوگا. مجھے اچھا یاد ہے ایک صاحب تھے جھنگ کے, آج پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں مجھے اللہ تعالیٰ یاد دے رہا ہے. اس نے کہا وال سپیکر صاحب میں نے زندگی میں پارٹی نہیں بدلی. جھنگ کے ممبر تھے, آبدہ بی بی کے ساتھ والا ان کا حلقہ تھا, مجھے نام نہیں یاد ہے. اس نے کہا سپیکر صاحب میں آپ کو قرآن پہ خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف دیتا ہوں میں نے کبھی پارٹی نہیں بدلی. یہ اقتدار بدلتا رہتا تو میں کیا کروں, میں نے نہیں پارٹی بدلی. یہ اقتدار بدل جائے تو پھر میں مجبور ہوں. سو یہ وہ پازیٹیو جو ہے فضل الرحمان صاحب والا. سب سے بڑا بجٹ ہے کشمیر کمیٹی کا 6 کروڑ روپیہ. ٹھیک. اس کا فیڈرل منسٹر کی انٹائٹلمنٹ ہے کشمیر کمیٹی کی, اور کسی کمیٹی کی نہیں ہے. یعنی خاموشی سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کا فیڈرل منسٹر ہے ود دی انٹائٹلمنٹ آف آل, ساری وہ مراد. میں اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ایک وزیر والی ساری مراد اور ساری فیسلٹیز مولانا فضل الرحمان صاحب لے رہے ہیں. آپ یہ جو فیسلٹی جو اسحاق ڈار کو, چودھری نثار کو, خواجہ آصف کو فیسلٹیز ہیں وہی مولانا فضل الرحمان کو ہیں, وہی پریولیجز ہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک وہی بریک پریولیجز ہیں. سو بریک لینا جی, بریک لے کے واپس آتا ہوں, بریک لے کے واپس آتا ہوں, پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. شیخ صاحب خبر یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور 1 مہینہ انہوں نے پوری محنت کی ہے ٹرمپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان پر سختی نہ کرے اور پاکستان کے خلاف سخت اقدامات نہ اٹھائے, ورنہ وہ جو 5-7 ممالک ہیں وہاں پہ پاکستان کا نام بھی آ سکتا تھا. اور ٹرمپ کے لیے طارق فاطمی صاحب نے ذاتی محنت کی ہے اور اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. پاکستان پر سفری پابندیاں نہیں لگی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بدلے میں پاکستان نے 2 بڑی عام چیزیں کی ہیں. ایک,
حافظ سعید صاحب کو جو اریسٹ کیا ہے یہ بھی کام کیا ہے، اور دوسرا امریکہ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، چاہے پوری دنیا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو لیکن پاکستان نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کیا۔ یہ خارجہ پالیسی ٹھیک ہے؟ جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے نا، جس آدمی کی غیرت مر جاتی ہے، جس آدمی کے اندر قومی احساس اور قومی ذمہ داری اور ضمیر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے طارق فاطمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھر کوئی نہیں سنتا بات، یہ ٹرمپ کو سنائے گا یار کیا باتیں ہیں۔ اب آخر میں آپ آگئے ہو نا اپنی اصل کی طرف، وہ اس کا باپ ٹرمپ کو نہیں سمجھا سکتا، ساری جوڈیشری نہیں سمجھا سکی، آسٹریلین پرائم منسٹر نہیں سمجھا سکا، ساری یورپین یونین نہیں سمجھا سکی، کیا طارق فاطمی اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، فارن آفس کا تھکا ہوا سٹاف جو ساری زندگی میں ایڈیشنل سیکٹری سے زیادہ کو فارن آفس کا سیکٹری بھی نہیں بنا، ایک امریکہ میں ایمبیسڈر لگا، وہ بھی جن بنیادوں پہ لگا کسی اور وقت علیحدگی میں آپ کو بتا دوں گا، اب بتاؤں گا تو یہ نہ آپ کا پروگرام بھی بند ہو جائے۔ نہیں رہنے دیں، علیحدگی میں کریں گے، علیحدگی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی کیا صلاحیتیں اور لیکن کیا شیخ صاحب qualification۔ یہ بعض لوگ اندر سے بڑے ہی تھکے ہوئے، بڑے ہی سیلفش، یہ وہ لوگ ہیں جو تاج برطانیہ کے زمانے سے لے کے میراثی رہے ہیں۔ یہ فارن آفس کا وہ اسٹاف ہے جو غیرت کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں اس نے ٹرمپ کو روک دیا، ابھی آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ٹرمپ کرتا کیا، اس کے 100 دن آنے دیں، اس نے چین سے پنگا لینا ہے۔ طارق فاطمی کی جانے بلا، طارق فاطمی کو تو بیوی کی سیٹ چاہیے ایم این اے کی، اور این جی او چاہیے، اور این جی او کا فنڈ چاہیے۔ یہ اصل لڑائی چین کے ساتھ امریکہ کنڈی پھنسنی ہے تو آپ کی گوادر پورٹ کا اصل فیصلہ آ جانا ہے۔ آپ نے 40 سال 43 سال کے لیے جو یہ ساری بیلٹ دی ہے، اور 2185 یہ نواز شریف صاحب روز سڑکوں کا سی پیک، اور سڑکیں نواز شریف صاحب کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، بندرگاہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی گہری ہے، اور مارواڑی اور پرسنی وہاں 7 ورجن بندرگاہیں 7 پڑی ہوئی ہیں۔ سو آپ نے تو لاہور کا دودربا اور آبادی ساری سڑکیں بنا کے لوگوں نے کہا چلو وہاں رام، وہاں رادھا رام، کچی کوٹھی، اوکاڑا، شیخو پورا ادھر کے لوگوں کو لے آؤ، 43-44% اس کی آبادی بڑھا دو لاہور کی، اور اپنا حلقہ انتخاب کی 7 8 9 10 سیٹیں اور بڑھا لو مردم شماری میں۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک جو پاکستان کے لیے، جس کا میں سپورٹر ہوں، پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کی 2017 میں کوئی بہت بڑا محرک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سڑکیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس پہ کراچی والوں نے کیا کرنا ہے جی؟ کراچی والے گاڑیاں نکالیں گے اور گوادر چلے جائیں گے، بجائے اس سمندر کی طرف چلے جائیں گے۔ کراچی والے جو شام کو سمندر کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کراچی میں ایک دن آ رہا تھا کہ تو گیانی بڑی ہو رہی ہے، کوئی سمندر کی طرف نہ جائے، تو بریانوں کی دکانوں پہ بریانی رش لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ سمندر پہ جانے کے لیے بریانی لے رہے ہیں۔ جدھر پھڈا ہو ادھر جاتا ہے کراچی والا۔ سو یہ گوادر کی طرف جائیں گے، کراچی والے کہیں گے چلو آؤٹنگ کریں ادھر، 1 2 دن 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں۔ سر یہ نواز شریف جو فیتوں کا وقت سے پہلے، جن کی ڈیٹ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، یہ بیفور ڈیٹ جو افتتاح کر رہے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے یہ شیخ صاحب پھر مجھے ذرا کلیئر کر دیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ حکومت میں رہے ہیں، بلکہ حکومتوں میں رہے ہیں، مجھے کلیئر کر دیں طارق فاطمی صاحب کا اور حکومت کا یہ جو ایک کلیم ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو بڑا اچھا ٹیکل کیا اور امریکہ نے پابندیاں نہیں لگائیں، یہ ویسے ہی نہیں لگائیں امریکن نے اور کھاتے میں ڈال لیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر سر جی ہم سارے کام کرتے چلے جائیں گے تو ٹرمپ پاگل نظر آتا ہے آپ کو؟ جب میں کہتا تھا ٹرمپ جیتے گا، آپ سارے مجھے پاگل قرار دے رہے تھے۔ وہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بات وہی کہہ رہا ہے جو مشرف کہتا تھا، فرسٹ پاکستان۔ یہ لوگوں کے دل کو لگتی ہے یار۔ ہم کہتے ہیں یہ باہر والے لوگ آ کے یہاں ہمارے کام کریں، ہماری نوکریاں لے جائیں، ہمارے پیسے لے جائیں، گو کہ یہ بڑی غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو سڑکیں دکھا رہے ہیں جناب، یہ سڑک ہم بنا رہے ہیں حیدرآباد کی، اس پر چائنیز ٹرک چلیں گے میری جان۔ یہ جو 54 دن کا راستہ تھا یا 52 دن کا راستہ تھا، یہ 12-13 دن پہ ہو جائے گا۔ 60 ملکوں سے ہم رابطہ کرانے جا رہے ہیں، چین کا 60 ملکوں سے ہم رابطہ کرانے جا رہے ہیں۔ وہ اور سیاستدان تھے نواز شریف صاحب جنہوں نے 15 لاکھ میں فیروز خان نون نے یہ بندرگاہ لی تھی، 15 لاکھ میں۔ ان کی دور کی نظر دیکھیں،
ان کی دور کی نظر دیکھیں کہ انہوں نے 57-58 میں یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز قانون صاحب بالکل ان کے دور میں نیا رخ بنے. وہ لیٹر بھی تھوڑے دن پہلے منظر عام پہ آیا دوبارہ. شیخ صاحب اب میں پھر یہ دو اقدامات کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں آپ. حافظ سعید کی گرفتاری جب کشمیر ڈے آ رہا ہے اور اس پہ مشرف صاحب نے تھوڑے دن پہلے مجھے کہا کہ اقوام متحدہ نے بہت ساری تنظیموں بندیاں لگائی ہیں جن میں سے کچھ کو یورپ سپورٹ کرتا ہے, کچھ کو امریکہ کرتا ہے, کچھ کو انڈیا کرتا ہے. تو آپ کیوں بیک فٹ پہ جاتے ہیں جماعت الدعوہ کے معاملے میں, حافظ سعید کے معاملے میں, ایون لشکر طیبہ کے معاملے میں؟ یہ مشرف صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور دوسرا, جب یورپین یعنی یہود و نصارہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق کے لیے, اس وقت مسلمانوں کا واحد ایٹمی ملک پاکستان, اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ٹرمپ نے زیادتی کی ہے ان مسلمانوں کے ساتھ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے بیچ میں. دیکھو, قرضے لینے کے لیے انہوں نے موٹر وے کو گروی رکھا ہے. یہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو بھی کریں گے, گروی رکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کوئی اسلحے کے بعض مسئلوں کو بھی گروی رکھیں. یہ بزنس مین پالیٹیشین ہے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کہتا ہے میں کہیں جیل نہ چلے جاؤں اب. یہ بزدل سیاستدان ہے. اور حافظ سعید صاحب کے لوگ جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل پرسوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حافظ سعید یا کیا نام ہے مسعود اظہر چینی ان کے خلاف ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. صرف نواز شریف جو ووٹوں کا مطلب ہو, اور یہ بھی لشکر طیبہ والے اور حافظ سعید صاحب جو ہے یہ فٹ چلے جاتے تھے نواز شریف کی طرف. ان کو بھی تھوڑا سی ذرا ٹچکر لگی ہے, اچھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بھی جو ووٹ دینے کے وقت آتا تھا تو یہ گھروں میں آتے تھے. بابا جب انڈین انفلنس, میں ایجنٹ نہیں کہہ رہا جی, ٹھیک, آئی ریپیٹ اٹ, انڈین انفلنس ایجنٹ ملک کے اندر ہوں تو آپ کی سیاسی فہم اور تدبر کا بھی امتحان ہوتا ہے. آپ کی سیاسی فہم اور تدبر کا فاطمی کیا بیچتا ہے, کیا پدی کا شوربہ. بات نواز شریف کی ہے, وہی فارن منسٹر ہے, وہی ڈیفنس منسٹر ہے, وہی فینانس منسٹر ہے. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کی خواہش پر ساری حکومتیں اور وزارتیں ہیں. اور یہ کیس جس کو یہ قوم اور ساری دنیا قوم سیریس لے نہ لے, نواز شریف کس منہ سے ٹرمپ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کا پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے بھائی. ٹھیک, اگر لیٹ می سے اگر یہ ایک نوٹس دے دیں نواز شریف صاحب پر, یا جب بھی ہیئرنگ ہو, کہ میں ICIGI کو, BBC کو, جرمن کو نوٹس دے رہا ہوں, انہوں نے میرے بارے میں غلط رپورٹ شائع کی ہے, ہرجانے کا نوٹس دے رہا ہوں, اور مجھے کمٹمنٹ دے کہ وہ ہرجانے کا کیس واپس نہیں لے گا, آپ یقین جانیں میں اپنا کیس واپس لے لوں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہے کہ وہ اس کا وکیل کہے کہ وہ جو اسمبلی میں تو سیاست تھی جی, یعنی جو اسمبلی میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ لاہور جھوٹ نہیں بولے گا, وہ اسلام آباد جھوٹ نہیں بولے گا, وہ گھر میں جھوٹ نہیں بولے گا. اس کے اوپر آپ لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں, لیکن کیا پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ٹرمپ کی موجودگی میں, جس کے بعد یہ طاقت موجود ہے کہ وہ یورپ کو دباؤ ڈال کے ان کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز جب چاہے منظر عام پہ اپنی ایجنسیز کے ذریعے لا سکتا ہے, کیونکہ یورپ کے اوپر جو امریکہ کا تسلط ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, جب ہمارے انٹرسٹ حکمرانوں کے پاکستان سے باہر ہوں گے تو پھر باہر سے جو دباؤ آئے گا وہ سب سے زیادہ ان کو افیکٹ کرے گا. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آپ تو ویسے ہی ٹریول نہیں کر سکتے امریکہ کے اوپر سے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. شیخ صاحب, آپ کے اوپر تو پہلے ہی پابندی ہے, آپ تو ٹریول امریکہ کی طرف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو کیا فرق پڑتا تھا اگر امریکہ پاکستانیوں پہ بھی پابندی لگایا تھا, باقیوں پہ بھی, تو آپ تو پہلے ہی, آپ کے لیے تو کسی حکومت نے ویسی ہی آواز نہیں اٹھائی, لیکن باقی پاکستانیوں کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے حکمرانوں نے آواز بلند نہیں کی ٹرمپ کے اقدام کے خلاف. مجھے جب امریکن فورسز نے مسٹر ٹام نے اتارا جہاز سے, جب مسٹر ٹامز نے مجھے اتارا, میں امریکہ نہیں جا رہا تھا, میں کینیڈا جا رہا تھا. 2 دفعہ مجھے اتارا. ابھی تک ایاز صادق کے پاس میری ساری اسمبلی نے پریولیج موشن پڑی ہوئی ہے, یہ امریکن کو وزیر خارجہ بلا نہیں سکتے.
اگر انڈیا کے ایک فلم ایکٹر کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے اس کو تیز نیز کر دیا, آفیشل معافی مانگی. میں 3 دفعہ پیش ہو چکا ہوں پریولیج موشن کمیٹی میں, اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکن ایمبیسڈر کو بلائیں. اور میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ مجھے امریکن ایمبیسڈر نے کال کی, پچھلے امریکن ایمبیسڈر نے, اس نے کہا وی نو دیٹ یو آر اے ویزا, یو ہیو اے ویزا, یو ہیو اے, آپ کا کنٹینیو ویزا ہے آپ کے پاس, بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کراس امریکن ایئر فیلڈ اور سی ٹیریٹری. میں اسمبلی کا ممبر ہوں, مجھے امریکن ایمبیسڈر فون کر کے کہتا ہے تم فضائی, ہوائی, زمینی رستے سے امریکہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتے. اور یہ حکومت جو سرتاج عزیز کو میں نے خط لکھا, اسی فاطمی کو لکھا, آپ ان کے لیٹر دیکھیں, یو نو ون آف دی آور پارلیمنٹ ممبر کمپلین, ون آف دی, دیکھیں مجھے امریکن ایمبیسڈر نے براہ راست ٹیلی فون کیا میرے موبائل فون پہ, میں ادھر یہ ایکسپریس وے پہ تھا, کہ آپ نہیں گزر سکتے شیخ رشید. اور میری حکومت جو ہے ہنس رہی تھی, شیخ رشید کو ڈیپورٹ, یعنی شیخ رشید کو جہاز سے اتار دیا. یہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ نواز شریف کبھی امریکن انڈین کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو جائنٹ وینچر امریکن اور انڈین کا ہے اس میں نواز شریف, اسحاق ڈار, ان کے خاندان کی جتنی پراپرٹی باہر ہے وہ لیک کر دیں گے. وہ ایسی لیک کر دیں گے کہ یہاں سے دم دبا کے بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اور جتنی 126 دن ہم نے دھرنے میں کوشش کی کہ نواز شریف کی سیاست کو نقصان پہنچے, وہ نہیں پہنچ سکا. جتنا 1 مہینہ سپریم کورٹ نے ان کو ریگمال لگایا نا 8 نمبر کا, کہ ذرا جائیداد کے کاغذ بھی لے کے آؤ, ذرا یہ بتاؤ کہ ڈیپینڈنٹ کیا ہوتی ہے اور بینیفیشری کیا ہوتی ہے, یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی تھی. اور میں نے جب چیف جسٹس صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا سر ہمارے بچے کیا مینٹلی ذہنی مفلوج ہیں, ڈس آرڈر ہیں, ہمارے بچوں میں کیا کمزوری ہے کہ ہمارا 18 سال کا شناختی کارڈ نہیں بنتا اور یہ 18-19 سال میں اربپتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ ساری ڈیڈیں 19 سال 2 مہینے سے نیچے کی ہیں سارے بچوں کی, ایون اس کے طارق شفیع کی بھی 19 سال 2 مہینوں کی. طارق شفیع کی بھی ڈیڈ بدلی ہے پہلی, اور دوسری ڈیڈ جو اب پیش کی ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ سارے کیس کو سن رہے ہیں, یہ ساری لیگل برانچ بیٹھی ہوئی ہے, یہ سارا وہ لا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے جو 10 سال سے ریٹائر ہی نہیں ہو رہا, پہلے اسمبلی میں 6 سال لگائے, اب یہاں 10 سال سے ریٹائر ہی نہیں ہو رہا. یہ سارے لوگوں نے اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ 15 دن کھول کے رکھا ہے اپنے کاغذات ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن جب غلطی ہوتی ہے نا, اسٹام پچھلی ڈیٹ کا لے لیتے ہیں اور ڈیڈ کی ڈیٹ پہلے ہوتی ہے, یعنی اسٹام پہلے لکھا جاتا ہے اور جاری جو ہے وہ لکھنے کے بعد یہ اللہ غلطیاں کرا رہا ہے. دیکھیں نا اللہ جو ہے وہ, اس نے ہماری بات میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اثر پیدا کیا. جب ہمیں جہاز سے اتارا گیا تو لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ غریب دا بال لے گیا تو کیا ہو گیا جی, اس دا کے کام میں جی امریکہ دے اتوں لنگے, یہ پاپڑا بازار لال ویلی رہے. اب اپنے گلے پہ آئی ہے تو سارے چیخ رہے ہو, سب کہہ رہے ہو جناب یہ غیر قانونی اور غیر عملی ہے. ایک سچے پاک صاف نیک لیڈر کی ضرورت ہے. یہ ملک تبھی آگے چل سکتا ہے, ورنہ یہ ملک نہیں اب چل سکتا. کرپٹ, ڈسآنس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ اور کمیشن خور لوگ, اور جن کی دنیا بھر میں چوری کی جائیدادیں ہوں, اپنے ملک میں اسلام آباد میں کوئی گھر ہی نہ ہو جن کا. یعنی آپ کے 800 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ ہے لندن میں, اسلام آباد میں آپ کا گھر ہی نہیں. سرکاری گھروں میں رہنے کی موج میلے 40 سال سے گزار رہے ہو تم. ٹھیک, کوئی یہاں بھی ایک لے لو, لال کوارٹر میں ایک فلیٹ لے لو, یہاں بھی ایک اپارٹمنٹ لے لو. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ لال کوارٹروں میں ایک اپنا لے لو, فلیٹ مل جائے گا, سستا سا مل جائے گا. ٹھیک شیخ صاحب, اسلام آباد میں آپ کا کوئی گھر نہیں ہے, اور لندن میں 800 کروڑ کے, اور سوئٹزرلینڈ میں جو آپ کے معاملات ہیں, جو دبئی میں آپ کے رشتہ داروں کے اور آپ کے معاملات ہیں, یہ انشاءاللہ ایکسپوز ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے آپ کریں گے شیخ صاحب فضل سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, یا آپ کو لگتا ہے پھر اسی طرح پاناما کی طرح اسکینڈل نکلے گا, یعنی آپ کا انپٹ نہیں ہوگا, آپ کو قدرت سے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں اب دبئی میں بھی حالات ایسے ہی بن رہے ہیں, جن کی جائیدادیں ہیں, لوگ کیوں پیسے ادھر سے لے کے ادھر جا رہے ہیں, چوری کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. انڈونیشیا نے 10.5 بلین نکلوا لی ہیں لوگوں سے, انڈیا نے 9.5 بلین نکالی ہیں.
برٹش نے 3.8 بلین پاؤنڈ وصول کر لی ہیں. پاکستان میں 1 کوڑی پائی نہ وصول ہوئی ہے نہ ہوگی, کیونکہ اس ملک کا وزیر اعظم اس کرپشن میں ملوث ہے. جب تک وزیر اعظم کی جائیداد جو ہے وہاں نہیں بکے گی, وزیر اعظم کے 800 کروڑ روپے کے 4 فلیٹ واپس نہیں آئیں گے, اس کی رقم ایک بھی پاکستانی. اور یہ سارے لوگ قطری کے خط کی بجائے کوئی یو اے ای کے لے آئیں گے, کوئی یمن کے لے آئیں گے. یہ تو راستہ کھل جائے گا. یہ اس دن مجھے اعتزاز احسن صاحب بھی یہ کہہ کر گئے ہیں. شیخ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, وقت پروگرام کا. سر جی اگر نواز شریف کو قطری خط مل سکتا ہے تو یہ یمنی خط, ایتھوپین خط, کمبوڈین خط یہاں ہر آدمی کو مل سکتے ہیں. پھر جمعہ جانے تھے جمعے دی جان جانے, ٹھیک ہے, پھر راہ پہ جانے اور واہ پہ جانے, پھر لے لو ٹیکس والے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے. اگر تو یہ جواز بن گیا کہ ایک خط کے ذریعے سے جان چھوٹتی ہے, تو شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا, اور یہی بات اعتزاز احسن صاحب بھی پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ پھر تو سب کی جان چھوٹ جائے گی. جس کا جی کرے گا وہ کہیں نہ کہیں سے خط لائے گا اور لا کے جان چھڑائے گا. منی ٹریل ثابت کرنے سے جان چھوٹے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.